نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ ہفتے بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق رکھے ہیں اسی طریقے سے والدین پر اولاد کے حقوق، اور صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف اولاد سے والدین کے حقوق کا سوال نہیں کرے گا، بلکہ والدین سے اولاد کے حقوق کا سوال پہلے ہوگا، اس لیے کہ اولاد پر والدین کے جو حقوق ہیں یہ بعد میں لازم ہوتے ہیں جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے۔ والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں وہ گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے ان کا آغاز ہو جاتا، اور اس سلسلے میں جو خاص حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کا کہ ان کا اچھا نام رکھے، اس کا گزشتہ ہفتے بیان ہوا تھا۔ باقی جو چیزیں تھیں وہ باقی ہیں، ان کو انشاءاللہ آج کچھ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ہم نے یہ بات تو جان لی کہ والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، کیا اولاد کے بھی والدین پر کچھ حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، بالکل ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ان یحسن اسمہ و ادبہ، پہلی چیز یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھے، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرے۔ میں کہ اولاد کو والدین چاہتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ چیزیں ہدیے کے طور پر پیش کریں، تحفے کے طور پر پیش کریں، والدین کا دل چاہتا ہے کہ وہ اولاد کو دیتے رہیں۔ کوئی بھی اچھی چیز نظر آتی ہے والد کی، بچہ چھوٹا ہو چاہتا ہے کہ میں جا کے اپنے بچے کو دے دوں، کوئی دلچسپی کی چیز نظر آتی ہے، کوئی کھیل کود کا اچھا سامان نظر آتا ہے، اس سے اس کو کہ بچہ خوش ہوگا تو وہ ضرور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے تکلیف بھی اٹھاتا ہے کہ بس میں نہیں ہے، استطاعت میں نہیں ہے فی الحال، لیکن ایک بات دل میں آ گئی، پسند میں آ گئی کہ بس میری اولاد کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، تو والد تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے اولاد تک وہ چیز پہنچانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ والد اپنی اولاد کو جو چیز بھی تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، ایک گفٹ کے طور پر دیتا، ان میں سب سے اچھی چیز اور سب سے افضل چیز یہ ہے کہ وہ بچے کو ادب سکھائے۔ سب سے اچھی چیز اور سب سے اچھا تحفہ اولاد کے لیے والد کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اولاد کو ادب سکھائے۔ اچھا، اس لیے کہ باقی دنیا کی جو چیزیں بھی لے کر دے گا،
کچھ عرصے بعد وہ باقی نہیں رہیں گے. لباس لے کر دے گا وہ پرانا ہو جائے گا، جوتے لے کر دے گا وہ گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کھلونے لے کر دے گا وہ کچھ عرصہ کام آئیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو والد اپنی اولاد کو ہدیے میں دے دے اور پھر وہ اس کے ساتھ باقی رہے، ہمیشہ چلتی رہے اس کے ساتھ. لیکن فرمایا کہ اگر والد اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ بچے کو کوئی زیادہ مہنگے تحفے دے سکا نہ دے سکا کوئی بات نہیں، کوئی زیادہ اس کی جو بچپن کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں وہ پوری کر سکا نہ کر سکا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اولاد کو ادب سکھانا یہ عام سب سے ضروری ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری. اگر یہ بات اس نے سمجھ لی اور پھر وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، نبھاتا ہے، اپنی اولاد کو ادب سکھاتا ہے، یہ چیز قیامت تک ان کے ساتھ چلے گی. جب تک وہ زندہ رہیں گے یہ ان کے ساتھ چلے گی. دنیا کی کسی مجلس میں جا کر بیٹھیں گے، کہیں لوگوں میں جا کر رہیں گے، کئی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جہاں بھی ہوگا والد کا دیا ہوا یہ تحفہ ساری زندگی اولاد کے ساتھ چلتا رہے گا. ہر جگہ پہ اس کی تعریف ہوگی اس چیز پر، ہر جگہ پہ. اور جب بھی وہ کوئی شخص کسی کے اچھے اخلاق، کسی کے اچھے آداب کی وجہ سے اس کی تعریف کرے گا، اس کے والد کی تعریف کرے گا، وہ اس کے والد کو شاباش دے گا، اس کی تحسین کرے گا کہ اس نے ایسا ادب سکھایا. اس لیے کہ یہ جو انسان کی طبیعت میں ادب کا مادہ ہوتا ہے، احترام کا مادہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ کا جو مادہ ہوتا ہے، یہ بڑی عمر میں جا کے پیدا نہیں ہو سکتا. ایک بچے کو بچپن سے بد اخلاق بنایا، بد زبان بنایا، اس کی تربیت کی فکر نہیں کی، اس کی عادات بگڑنے دیے، اب یہ سوچنا کہ یہ بڑی عمر میں جا کے اچھا ہو جائے گا، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا. اللہ ماشاء اللہ کسی کی کوئی طبیعت بدل جاتی ہو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. یہ بچپن کی جو مزاج بنتا ہے بچے کا، اور والد جو مزاج بناتا ہے، جو مزاج سازی اس کی کرتا ہے، اس کا اثر پھر مرتے دم تک اس اولاد کے ساتھ رہے گا، ساری زندگی اس کا اثر نظر آتا رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ یہ کہ اس کو اچھا ادب سکھائے، بچپن سے ہی اس کی اس چیز کی تربیت کرے. جہاں جہاں بھی اس کے معاملات ہیں، جہاں جہاں بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑوں کا ادب اور احترام اسے سکھائے، رشتوں کا ادب احترام اسے سکھائے، کھانے پینے کے آداب اور احترام اسے سکھائے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے، بات چیت کرنے کے آداب اور احترام سکھائے. اور بچہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہے تو اس کے بچپن کی وجہ سے اسے نظر انداز نہ کرے کہ بچہ ابھی آگے چل کے ٹھیک ہو جائے، وہیں سے اس کو سمجھانے کی عادت ڈالے. ایک خامخواہ کی سختی رکھنا، بات بات پہ مارنا، بات بات پہ جھاڑنا ضروری نہیں، نہ یہ کوئی معمول ہے، نہ اس کا حکم دیا گیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ مزاج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسند نہیں ہوتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بچے کو ڈانٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ شفقت، بہت زیادہ رحمت کا معاملہ بچوں کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بھی یہی چیز چاہتے تھے اور اسی چیز کو پسند فرماتے تھے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا اور بچوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کی. لیکن اس شفقت اور رحمت میں اگر بچے کے آداب کو بگاڑ دیا جائے گا اور اس کی تربیت کے وقت کو نکال دیا جائے گا تو اس بچے کی پھر کبھی تربیت نہیں ہو سکے گی. اس لیے فرمایا کہ بچوں کو ادب سکھا، ادب. اور یہ بچپن سے ہی اس کو، بچے کو ہاتھ پکڑ کے اس کا کھانا پینا ٹھیک کروایا، لوگوں کے ساتھ اس کا بات چیت کرنے کا انداز ٹھیک کروایا. بچہ اگر کہیں گالی دے رہا ہے اس کو اس بات پہ ٹوکا کہ بیٹا ایسے نہیں بولتے. لیکن انسان روکنے ٹوکنے والی مشین بنا رہے، اس چیز کو ترک نہ کرے. والد پر یہ ذمہ داری، اس لیے کہ فرمایا کہ اگر یہ اس کا مزاج بگڑ گیا، اس کی تربیت نہیں ہوئی اس عمر میں، اور یہ پھر آگے چل کر برا بنا، تو اس برائی کا گناہ اس کے والد کو بھی ہو. ایسا نہیں کہ وہ اس سے بری ہو گیا کہ بچپن میں بس بچوں کو بہت اچھا کھلایا ہے، بہت اچھا پلایا ہے، بچوں کی ساری خواہشات پوری کی ہیں، انہیں اچھے اچھے کپڑے پہنائے ہیں، انہیں اچھے اچھے کھلونے لے کر دیتے رہے، اور انہوں نے جو کچھ اپنے منہ سے نکالا ہے، جو مطالبہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے بچوں کے لیے.
تو بس اب والد کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ بیٹھ کر بس اپنے مطالبات کرے گا کہ اب جو ہے بڑا ہو گیا, اب بچے بڑے ہو گئے, والد بوڑھا ہو گیا, اب وہ بیٹھ کر اس پہ مطالبات شروع ہیں کہ اولاد اس کی خدمت کرے, اولاد اس کا ادب کرے, اولاد احترام کرے. اور جب ادب احترام سکھایا ہی نہیں, جب ان کو تمیز سکھائی نہیں, جب ان کو لوگوں کے حقوق کا پاس سکھایا ہی نہیں صرف, تو سب سے پہلا اس برائی کا جو بھگتان بھگتنا پڑے گا وہ والدین کو ہی بھگتنا پڑے گا. جس بچے کو بے ادب بنایا اس کی بے ادبی کا اثر دوسروں تک بعد میں پہنچے گا. سب سے پہلے متاثرین اس کے اپنے والدین ہوں گے. جس بچے کو بے احترام بنایا ہے دوسروں کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ بعد میں کرے گا. سب سے پہلے اس چیز کا شکار اس کے والدین ہوں گے. جس بچے کو بد زبان بنایا ہے لوگوں کو اپنی زبان سے دوسرے لوگوں کو بعد میں تکلیف پہنچائے گا, سب سے پہلے تکلیف اپنے والدین کو پہنچائے گا. تو یہ اپنا ہی کیا ہوا ہی بھگتیں گے. تو میں کہ اگر نہیں اپنی اس ذمہ داری کا خیال کرتا, اب جی تانے سے گھبراتا ہے والد کے, جی بچے کو بات بات پہ ٹوکتے رہیں گے, بات بات پہ لڑتے رہیں گے, بات بات پہ ڈانٹتے رہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اور سب سے بڑے لوگوں کی بات تو الگ ہے کہ بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں گے, بچوں کو یوں کیوں کہتے رہتے ہیں, بچوں کو یوں کیوں کہتے رہتے ہیں, بچوں کو ایسے کیوں کرتے رہتے ہیں. تو اس تانے کے خوف سے والد اپنی زبان پہ تالے لگا لیں کہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بات. تو اس کی وجہ سے جو خرابی آئے گی بھگتے گا کون. یہ گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ والد جو دنیا میں ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے, ہر والد کی زبان پر, کہ اولاد حقوق ادا نہیں کر رہی, اولاد حقوق ادا نہیں کر رہی, اولاد احترام نہیں کر رہی, اولاد ادب نہیں کر رہی, اولاد خدمت نہیں کر رہی. 90% سے زیادہ اس کا جو قصور ہے, اس کا جو جرم ہے, وہ والدین نے خود کیا ہوا ہے. اس لیے اب خود بھگت رہے ہیں تو پریشانی ہو رہی ہے. اگر والدین بچے کی تربیت اچھی کرتے تو عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ بتایا تھا کہ اولاد کو جو سکھانے کی سب سے میں کہ اولاد کے لیے ایسے بنو ان کے بچپن میں 2 کام فرمایا ضرور کرو. ایک یہ فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا, ان کے سر سے اپنا ڈنڈا کبھی مت ہٹاؤ, اپنا کوڑا ان کے سر سے کبھی مت ہٹاؤ, ان کو ادب سکھانے کے لیے. ایک سختی کا عنصر یہ نہیں فرمایا کہ ان پہ کوڑے برساؤ, ان پہ ڈنڈے برساؤ, نہیں, لیکن ان کے سر سے کبھی مت ہٹاؤ, سر سے کبھی مت ہٹاؤ. بچے کے اندر والد کا خوف, والد کا رعب, والد کا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ اس کے سامنے زبان چلاتے ہوئے بھی سوچے کہ اگر میں غلط بات کروں گا میرا والد مجھے ڈانٹے گا, سزا بھی دے سکتا. میں اگر غلط کام کروں گا میرا والد مجھے ڈانٹے گا, سزا بھی دے سکتا ہے. کہ والد ایسا بن گیا کہ بچہ اس کے سامنے کچھ بھی کر رہا ہے, کسی قسم کی بدتمیزی کر رہا ہے, کسی قسم کی بے ادبی کر رہا ہے, کسی قسم کا کوئی غلط کام کر رہا ہے, وہ بس منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ بچہ ہی تو ہے, بچہ ہی تو ہے. اب یہ جب بچے کی طبیعت بگڑی, اب جب بچہ بڑا ہو گیا, اب سب سے زیادہ رو کون رہا ہے دنیا میں اس چیز پر کہ میرے بچے کے اندر ادب نہیں, میرے بچے کے اندر احترام, سب سے زیادہ رو بھی تو یہی والد رہا ہے. تو اگر اس وقت اپنی ذمہ داری کو نبھاتا, اپنی زبان چلاتا اور بچے کے اوپر اپنا خوف اور اپنا رعب طاری رکھتا, اس کو ہٹنے نہ دیتا اور روک ٹوک کی عادت ڈال کے رکھتا, تو یہ بچہ آج سب سے زیادہ جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا وہ بھی تو اس کا والد ہی ہوتا نا. اس کے خیر سے, اس کی اچھی طبیعت سے, اس کے اچھے مزاج سے لوگوں کو نفع بعد میں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق بعد میں مستفید ہوتی, سب سے پہلے فائدہ کون اٹھاتا؟ اس کا اپنا والد اٹھاتا, اس کے والدین کو پہنچتا, والدہ اٹھاتی, یہی کرتے سب. اس لیے فرمایا کہ ایک تو سر سے کوڑا مت ہٹاؤ, اپنا خوف اور رعب ان پر طاری رکھو. اور دوسری چیز کیا ہے, وہ اخفہم فی اللہ, ان کو اللہ سے ڈراؤ, اللہ سے ڈراؤ. بچپن سے ہی ان کے اندر یہ شعور پیدا کرو کہ خدا ہے, رب ہے, مالک ہے, اس کے احکام ہیں, اس کی طرف سے اوامر ہے, اللہ کرنے کے کام بتائے, اس نے کچھ کاموں سے روکا ہے. دیکھو اس نے جو کرنے کے کام بتائے یہ کرنے ہی کرنے ہر حال میں, اگر نہیں کرو گے وہ ناراض ہوگا. اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنا ہی رکنا ہے, اگر نہیں رکو گے, ان کاموں کا ارتکاب کرو گے, وہ ناراض ہوگا, وہ سزا دے گا. انہیں اللہ کی پہچان کراؤ, اللہ کی معرفت کراؤ اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو. ان کو بچپن سے ہی پتا ہو اس چیز کہ اللہ کی نظر میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اللہ کے حکم میں اچھا اور برا کیا ہے. وہ اچھائیوں کی عادت ڈالے, اللہ کے خوف کی بنیاد پہ, برائیوں سے رکے اللہ کے خوف کی بنیاد پہ.
اب دیکھو جس شخص نے اپنی اولاد کے دل میں بچپن میں یہ بیج بو دیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے، یہ کھیتی ان کے دل میں اگا دی، یہ نور ان کے دل میں منتقل کر دیا، یہ احساس ان کے دل میں جگا دیا کہ اللہ ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اب اس خوف کا سب سے بڑا فائدہ کون اٹھائے گا دنیا میں؟ آپ سوچو، جس بچے کو یہ پتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے اللہ ناراض ہوگا، وہ اس لیے نماز پڑھتا ہے۔ جس بچے کو یہ پتا ہے کہ گالی دینے سے اللہ ناراض ہوگا، اس لیے وہ گالی دینے سے رکتا ہے۔ جس بچے کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوگا، وہ اس چیز کی بنیاد پہ جھوٹ بولنے سے بچتا ہے۔ اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ والدین کی نافرمانی کرنے سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے، اس کو یہ بات بھی تو پتا ہے نا۔ تو جیسے وہ جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے خوف سے، جیسے وہ نماز نہیں چھوڑتا اللہ کے خوف سے، ویسے ہی وہ والدین کے سامنے اونچا نہیں بولے گا کبھی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اسی اللہ کی نسبت سے اسے یہ بات پتہ چل رہی ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کو ڈانٹ نہیں سکتے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے پاس صرف ایک ہی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے بات کرو۔ یہ اللہ کا خوف اولاد کے دل میں پیدا کر دیا، اس کا فائدہ بھی اب کون اٹھا رہے؟ والدین خود اٹھا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو کام کرو اپنی اولاد کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاکید فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سیکھی۔ یہ حسن ادب میں ساری چیزیں آتی ہیں، صرف یہ کھانے پینے کے آداب اور احترام نہیں، سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا احترام تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، جو سب سے پہلے اولاد کے شعور میں منتقل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی نسبت سے ایک بندے کو کس طرح رہنا، اور پھر آگے اس کی عملی مشق بتائی۔ دیکھو، تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ کہ اولاد کے اندر ادب آئے، احترام آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی معرفت اور پہچان آئے، تو فرمایا کہ جب 7 سال کے ہو جائے، مروہم بالصلاۃ، ان کو اب نماز کی طرف بلانا شروع کرو، نماز کی طرف لانا شروع کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کو جوڑنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے پر ان کو چلانا شروع کرو۔ بچے سے بچہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مسئول بنے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اس نے تو جا کر ہونا 14-15 سال کی عمر میں، لیکن آپ ابھی سے ہی ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، گویا ایک کھیتی کر رہے ہیں آپ ابھی سے، جس کا پھل آپ نے آگے چل کے لینا ہے، کہ بچے کو ابھی سے آپ ایسی عادت ڈال رہے ہیں کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہوگا، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پر عمل کی عادت اس کے رگو پے میں اتر چکی ہوگی، اس کا مزاج بن چکی ہوگی، بالکل یہ پکا نمازی بن چکا ہوگا۔ اس وقت اسے یہ کہہ کے نماز کی طرف نہیں بلانا پڑے گا کہ بیٹا اب تم بالغ ہو گئے اور نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس کو عادت پڑی ہوئی کہ اس نے نماز کے لیے آنا ہی آنا ہے۔ ایک اچھی عمر میں وہ ہوا، اس کو روزے رکھوانا شروع کر دیا، اب جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کو زبردستی پکڑ کے روزے نہیں رکھوانا پڑیں گے کہ اب تم پہ روزے فرض ہو گئے، نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، اس کو عادت ہی پڑی ہوئی۔ ایک اچھی عمر سے اس نے یہ سب سارے کام کرنا شروع کر، تو وہ میں 7 سال کی عمر سے اس کو نماز کی طرف لانا شروع کر، اور پھر فرمایا جب 10 کے ہو جائیں تو پھر اس بات پر ان کو ذرا تادیب بھی کرو، اگر مارنا پڑتا ہے مارو، سزا دینا پڑتی سزا دو۔ میں اب دیکھو تربیت اگلے مرحلے پہ پہنچ گئی، آپ نے بچے کو بچپن سے ہی خیر سمجھانا شروع کی، شر سے روکنا شروع کیا زبانی طور پر، اور اب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کا آگے وقت قریب آ رہا ہے کہ اگر اس وقت تک اس کی مزاج سازی اسلام کے مطابق نہ ہوئی، دین کے مطابق نہ ہوئی، یہ دین پر عمل نہیں کرے گا، پھر نہیں بن سکے گا اس کا یہ مزاج، یہ اسی طرح اللہ کے دین سے بھاگتا رہے گا، اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا رہے گا۔ تو میں اب ذرا تربیت کا انداز بدلو، اب اگر وہ زبانی نہیں مانتا تو اب اس کو سزا بھی دو، تعدیب بھی کرے۔ 10 سال سے وہ دوسری عمر کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا بچے کا، کہ اب ذرا زور کے ساتھ اس کی تربیت کرنی، اب ذرا سختی کے ساتھ اس کی تربیت کرنی، اس کو لاؤ اللہ کی طرف، ڈراؤ اس کو اللہ سے۔ اور فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو گئے ان کے بستر الگ الگ کرو، بچے ایک ساتھ نہ سویا کریں 10 سال کے ہونے کے، اور جب بالغ ہو جائے میں اس کی شادی کر دوں۔ جب دیکھو اپنی اولاد میں کہ وہ
اس عمر کو پہنچے اور ان کی حاجت اور ضرورت ہے کہ ان کا نکاح کیا جائے، ان کا نکاح کر دو۔ فرمایا کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا، والدین نے اس کا نکاح نہیں کیا اور اس سے گناہ ہو گیا، فَإِثْمُهُ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ، تو اس کے والدین پر اس چیز کا گناہ ہے، اس کے والدین پر اس چیز کا گناہ۔ تو ابھی یہ سارا دیکھو اتنا ایک طویل زمانہ چلا آ رہا ہے جس میں اولاد کے حقوق والدین پر، اولاد ابھی والدین کے حقوق کی مکلف نہیں ہوئی۔ ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ پیدا ہونے سے پہلے کا حق، پیدا ہونے کے بعد کے کتنے حقوق ہیں، تربیت کی کیا ترتیب ہے، ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، بتائی، اور اس کا طریقہ کار سمجھایا، عملی طریقہ کار اس کا سمجھایا کہ کب تک زبان سے سمجھانا ہے، کب تک اس میں سختی کا عنصر لے آنا ہے، کس بات پر سختی کرنی ہے، کس بات کو نظر انداز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رہی۔ تو اب تک تو صرف مسئولیت کس کی چل رہی ہے؟ والدین ہی پوچھے جائیں گے نا اس ساری عمر کے بارے میں، اولاد کے باب میں، کہ آپ نے اولاد کا یہ حق ادا کیا یا نہیں۔ جو پچھلی مرتبہ واقعہ عرض کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے جمعہ میں، کہ جب بچے نے کہا کہ میرا والد مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اس کے حقوق پورے کروں، ادا کروں، اور اس نے مجھے اللہ کی کتاب کا علم سرے سے نہیں دیا، اس نے مجھے شریعت سے روشناسی ہی نہیں بخشی کہ مجھے پتا ہوتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کیا اس کے بارے میں، اس کا مقام ہے کیا اللہ کی نظر، اس نے مجھے یہ بات بتائی نہیں، اب یہ تقاضا کرتا ہے جو چیز اس نے مجھے سکھائی نہیں ہے، مجھے دی نہیں، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام کرو۔ آپ کسی انسان سے اسی کام کا تقاضا کر سکتے ہیں جو آپ نے اس کو سکھایا ہو، یا آپ کو پتا ہو کہ وہ سیکھا ہے، تو آپ اس کے بعد اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کو فلاں کام آتا ہے اس لیے میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو آپ بچے سے حسن سلوک کے جو ہے طلبگار ہیں، بچے سے اپنے حقوق کی ادائیگی کے طلبگار ہیں، بر الوالدین کے طلبگار۔ آپ نے اس کو یہ چیز سکھائی بھی تھی اس کی عمر میں یا نہیں؟ جب وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہو گیا کہ والد نے سکھایا ہی نہیں تھا، والد نے یہ اپنا فرض ہی ادا نہیں کیا سرے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے سے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے مجھے روشناس کرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کا سارا رخ اس بچے سے جو ہے والد کی طرف۔ انہوں نے کہا اصل مجرم تو ہے، تو اس کو مجرم بنا کے میرے پاس لایا کہ امیر المومنین اس کو سزا دیں، لیکن اصل مجرم تو ہے، چلے جا، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے پہلے تجھے سزا دوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالی ہر مسئول سے اما السائل عما استرعاہ، اپنی ذمہ داریوں کا ہر ایک سے سوال کرنے والے، ہر ایک سے۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کو آہیں نہ بھرنی پڑے اپنے حقوق کی تلفی پر، وہ جب اپنی ذمہ داری، اس وقت میں اپنی ذمہ داری ادا کرے، اپنی ذمہ داری ادا کرے اولاد سے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اولاد کو، اب کھیلنا کودنا بچوں کی ایک عادت اور طبیعت، تو کیا کیا کھیل سکھانے اولاد کو اور ذمہ داری میں سکھانا وہ بھی والدین کو بتائیں کہ اچھی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ ایک قانون کے طور پر جہاں تک ان کی سلطنت تھی ہر علاقے کے لوگوں کو وہ لکھ کر وہ بات بھیجی کہ یہ لازم ہے اولاد کی تربیت سے متعلق۔ فرمایا کہ اپنی اولادوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ اور تیرنا سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ۔ یہ وہ کھیل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، ان کھیلوں میں غفلت نہیں، لہو و لعب نہیں، اور انسان کے لیے دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کی قوت اور طاقت اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی۔ یہ کھیل سکھاؤ، یہ بھی والدین کی ذمہ داری۔ تو ایسے ہو گئے کہ والدین جان چھڑانے کے لیے تھوڑا پیچھے وقت تک، پھر بھی آپ نے اسی اپنے شہر میں ہی دیکھا ہو، یہ چھوٹے سے شہر میں جہاں جہاں اسکول تھے، ہر اسکول کے گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی کراٹے سکھانے کا کلب، کہیں نہ کہیں بچوں کو کوئی جسمانی اچھے جو ہے وہ کھیل سکھانے کے کلب ہوتے تھے۔ والدین خود، والد اپنے بچوں کو شام کو لے جاتے وہیں کرتے۔ اب کیا طریقہ بنا ہے جان چھڑانے کے لیے کہ بچے تنگ کرتے ہیں، ایک ایک موبائل پکڑا دو سارے بچوں کے ہاتھ۔ 3-3 4-4 سال کے بچے جتنی دیر گھر میں فارغ ہوتے ہیں، 3-4 سال بھی میں زیادہ عمر بتا رہا ہوں، 2 سال کے بچے بھی آپ کو اس طرح نظر آئیں گے، وہ موبائل فون لے کے بیٹھے ہوئے سارا دن، اور اس پہ خود گیمیں ڈال کے دیں کہ صرف کس چیز کے لیے؟
صرف کس چیز کے لیے؟ تھوڑا سا صرف آپ پتہ کر کے دیکھیں کہ یہ والدین لے کے دیتے کیوں؟ یہ جب بچہ تنگ کرتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا، ہمارے کاموں میں مخل ہوتا ہے، اس لیے تو آپ نے اس بچے کی تربیت سے اپنی جان چھڑائی ہے، یہ زہر اس کے ہاتھ میں دیکھ، اب اس کے دماغ میں سارا یہی گند بھر رہا ہے، وہ اس پہ غیر یقینی غیر حقیقی چیزیں دیکھ دیکھ کے، جھوٹ دیکھ دیکھ کے، اور ایسے ہی فضول اور لغویات اور خرافات اس پہ دیکھ دیکھ کے وہی اس کا دماغ بن رہا ہے۔ آج یہ بچہ آپ کی ذمہ داری تھا، آپ اس کو وقت دیتے، آپ اس کی جسمانی طور پہ بھی اچھی تربیت کے ذمہ دار تھے، اس کو ایسے کھیل سکھاتے کہ اس کا جسم مضبوط بنتا، یہ ایک توانا مومن بنتا، آپ اس کی ذہنی تربیت کے بھی ذمہ دار تھے، اس کے ذہن میں آپ اچھی باتیں ڈالتے، سچ سناتے، اس کو سچ دکھاتے، جو حقیقت ہے انسانی زندگی کی وہ اس کو بتا۔ آپ نے اس وقت میں جان چھڑانے کے لیے، اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنی مصروفیات بچانے کے لیے بچے کو جھوٹ میں ڈال دیا، بچے کو بیکاری میں ڈال دیا۔ جب اس بچے کا وقت آئے گا نا آپ کو وقت دینے کا، اس وقت آپ بیٹھ کے روئیں گے اور رونے سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ کو چاہیے ایک عمر میں جا کے کہ آپ کا بچہ آپ کو وقت دے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ آج بچہ والد سے 2 باتیں پوچھ لے، ذرا زیادہ 2 سوال کر لے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جان چھڑانے کے لیے جیب سے موبائل نکال کے اس کو دے دے گا کہ یہ پکڑو، میرا سر نہ کھاؤ۔ ماں کے تھوڑا سا بچہ پیچھے لگا، اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ اوپر سے کہیں سے کوئی لیپ ٹاپ اٹھا کے، کوئی ٹیبلٹ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دے گی کہ تم ادھر کو، ماں کا سر نہ کھاؤ، چھوڑو۔ کل کو یہ ماں بیٹھ کے روتی ہے، میرا بچہ میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے، میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھ کے حال حوال نہیں کرتا، میرا بچہ میرے ساتھ بیٹھ کے، جب اس کا وقت تھا تو نے کیا، جب اس کا وقت تھا، اس کو وقت چاہیے تھا، تم نے وقت دیا، اس کو تربیت کی حاجت تھی، تم نے اس کے لیے اپنا وقت قربان کیا، اپنی مصروفیات قربان کی نہیں۔ اب کس چیز کی وجہ سے بدلہ طلب کر، کس چیز کی بنیاد پہ مانگ رہے ہو کہ یہ تمہیں دے؟ نہیں دے رہا، برابری۔ اگر تم اس کو اب اس وقت میں بد دعائیں دیتے ہو اور اپنی زبان سے برے برے کلمات نکال کے مزید اس کی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ صرف اس سے سوال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا پہلا سوال والدین سے، اس لیے کہ والدین پر اولاد کے حقوق پہلے آئے، اولاد پر والدین کے حقوق بعد میں۔ جب اچھی تعلیم، وہ تعلیم نہیں دی جو اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کر دی، اب کس چیز کی بنیاد پر بیٹھ کے روتے ہو کہ والد بچہ ادب نہیں، کہ بچہ ادب تبھی کرے گا والدین کا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف۔ تم نے اللہ کا خوف دلایا اس کو، اللہ کے خوف پہ اس کی تربیت کی نہیں کی، اب وہ کیوں کرے گا؟ اب پھر کیا ہے، بڑی عمر میں ہر وقت زبان پہ بد دعائیں، ہر وقت زبان پہ بد دعائیں اولاد کے لیے، ہر وقت زبان پہ بد دعائیں اولاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، والدین نے ڈرایا، فرمایا اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے والد، اپنے مال پر بد دعا مت نکالا کرو زبان سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے نکلا ہوا وہ کلمہ اس گھڑی میں ادا ہو جب اللہ رب العزت دینے کی شان میں بیٹھے ہوئے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اللہ رب العزت کی ایک الگ شان ہے، کسی وقت میں اللہ تعالیٰ اس شان میں ہوتے ہیں کہ بندے کی زبان سے جو نکلے گا میں اسے دے دوں گا۔ وہ بندہ اس وقت کیا مانگ رہا ہے، میرے بچے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کا ککھ نہ رہے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، ہو گیا، میں ایسا ہو جاؤں ویسا ہو جاؤں، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اپنے لیے مانگ رہے ہو، مل گیا، آ گیا اوپر۔ تو میں ڈرو اس بات سے کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا کلمہ اس گھڑی کے موافق ہو جائے جب اللہ رب العزت دینے پر بیٹھ، بعد میں روتے رہو ساری زندگی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اپنی زبان کا کیا ہوا ہو رہا ہے، اپنی زبان کا کیا، یہ کسی اور کا کوئی، اس وقت عاملوں کے پاس بھاگ رہے، دھاگے نہ پوا رہے۔ غور کریں انسانوں کی، تھوڑا سا غور کریں سب، ہماری زندگی کی اکثر مصیبتوں کا، اکثر محرومیوں کا، اکثر پریشانیوں کا تعلق ہماری زبان سے نکلی ہوئی بد دعاؤں سے ہوتا ہے، اور دعا کے معاملے میں احتیاط نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اولاد سے متعلق دنیا میں جتنی پریشانیاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر کا تعلق زبان، اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اولاد کو بد دعائیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اولاد کو کوسنے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جو شکایتیں ہیں، شکوے، اور ان کے لیے سزاؤں کے مطالبے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے مانگنے پر والدین، اب سب سے زیادہ رو بھی یہی رہے، اب ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر بھاگو۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے اس کو کون سی مخلوق کا تعویذ ٹالے گا، کس کا دھاگا اس کو ٹالے گا، کس کا حساب کتاب اس کو ٹالے گا، کس کا بتایا ہوا وظیفہ اس کو ٹالے گا، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن یہ مصیبت آئی ہوئی اسی وجہ سے۔
تو ہر مسئلے میں اولاد کے حقوق کا خون کر کے، اولاد کے حقوق کا قتل عام کر کے، اور اپنی ذمہ داریوں سے ہر طرح سے جان چھڑانے کی کوشش کر کے، اب جب ضرورت پڑ گئی، اب اس وقت میں بیٹھ کے ہر کوئی بس 1.5 میٹر کے آنسو بہا رہا ہے، اولاد سلام نہیں کرتی، اولاد بات نہیں کرتی، اولاد خدمت نہیں کرتی، اولاد یہ نہیں کرتی، اولاد وہ نہیں کرتی، اولاد وہ نہیں کرتی۔ یہ مکافات عمل ہے، اکثر جگہ پہ مکافات ہے۔ کچھ لوگوں کا امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس باقی اکثر لوگوں کے ساتھ مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اولاد دی ہے اور وہ ابھی ہماری ذمہ داری میں ہے، تو ہماری اس وقت میں ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں کہ اس اولاد کے ہم پر کیا حقوق۔ ہم آج اپنے ان حقوق کے، اپنی اس مسئولیت کے بارے میں اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہونے کی کوشش کر لیں کہ یا اللہ ان کا اچھی تربیت ان کا حق تھا، ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، اچھی تعلیم دینا ان کا حق تھا، جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی، آپ کا خوف، آپ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، آپ کے دین سے ان کو روشناس کرانا، اچھے اور برے کی تمیز کرانا ہماری ذمہ داری تھی، ان کو وقت دینا ہماری ذمہ داری تھی، ان کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم اپنی طرف سے جتنا کر سکے ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر صاحب حق سے سوال یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا زمانہ آ جائے کہ ہم سے حقوق لیے جائیں اور ہمارے حقوق ادا نہ کیے جائے تو ہم اس وقت میں کیا کریں؟ ہم لڑیں، جھگڑا کریں؟ حضور نے فرمایا جو تم پر لازم ہے وہ ادا کرو، اور جو تم نے وصول کرنا ہے اللہ سے مانگو۔ مخلوق سے تمہارے مطالبے کا ونیات، چونکہ اپنے ذمہ داری کا اللہ کو جواب دینا، اس لیے وہ پوری کرو ہر حال میں، وہ پوری کرو ہر حال میں۔ اور پھر جو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی مخلوق سے تمہیں کیا ملے، عزت ملے، احترام ملے، ادب ملے، خدمت ملے، اللہ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ دلوائے گا تم۔ تو جب اپنی ذمہ داری کے بارے میں اتنی غفلت، اس سے بالکل آنکھیں بند، اس کے ادا کرنا تو دور کی بات، اس کو جاننے کی فکر بھی نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں، اور جب اپنے لینے کا وقت ہے تو پھر اس وقت میں آہیں، رونا ہے، پیٹنا ہے، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق مانگیں، یہ علم حاصل کریں، اس چیز کو جانیں۔ آج اگر اولاد، اللہ تعالیٰ اگر اولاد نہیں ہے ابھی، آخر اولاد آنی ہے، تو وہیں سے میں نے بتایا تھا کہ اولاد کے حقوق تو شادی کے پہلے سے شروع۔ شادی یہی سوچ سمجھ کے کرنی ہے کہ اس سے جو اولاد حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ اچھی اولاد دے، تو اس کے لیے اچھی جگہ پہ شادی کرنی ہوگی، یہی سے حقوق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعے یہ بات ساری تفصیل سے عرض کی۔ اور پھر جب اولاد آ جائے تو ایک طویل عمر تک تو بس ہم اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے سامنے مسئول ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ہم پر ہے، ہم نے وہ ذمہ داریاں ادا کرنی، ہم پر ان کی ذمہ داریاں، جو ہماری جو ذمہ داریاں ہماری اولاد پر ہے، یہ بہت آگے جا کے آنے والی، اپنی ادا کر لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان سے ہمارے حقوق بھی ادا کروا دے گا۔ اور اگر ان کے حق میں کوتاہی ہے تو پھر یہ رونا پیٹنا، اولاد کو بد دعائیں دینا اور یہ کوسنے دینا چھوڑ دیں گے۔ اس وقت میں اپنا محاسبہ کر لے انسان کے، میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، چلو اسی تکلیف پر اللہ رب العزت کے حضور صبر کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری جو کوتاہی وہ معاف کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔